السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے۔ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ اپنی اسٹرینتھ بتاتے ہیں، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ میں تو ساری ساری رات بھی جاگوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں بہت سے کام جاگ کر بھی کر سکتا ہوں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ بات سنی ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں نیند اور نیند سے متعلق جو بیماریاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی بہت سی ورائٹی ہے۔ اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر ثاقب رشید، جو کہ ICU اسپیشلسٹ ہیں، اس کے ساتھ لنگ ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں، اس کے علاوہ سلیپ ڈس آرڈرز کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، اور ایڈکشنز کے بھی ماہر ہیں۔ ان سے ہم آج بات کریں گے اور جانیں گے ایک بیماری جو کہ نیند سے ریلیٹڈ ہے، سونے سے ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انسومنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو شکریہ مجھے بلانے کا یہاں پہ، اور واقعی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ جب شروع ہوا تھا تقریباً 20-40 سال پہلے، تو اس پہ کافی کام ریسرچ تھا، ابھی بھی بہت ہے، لیکن ابھی بھی اس کی جو سمجھ بوجھ ہے دنیا میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بالکل، میں جاننا چاہوں گی کہ انسومنیا کے بارے میں، کہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، یا یہ کیا بیماری ہوتی ہے؟ انسومنیا دیکھیں، جو سلیپ ڈس آرڈرز ہیں تقریباً 60-65 یا 70 کے قریب ہیں، ان میں سب سے کامن جو کسی بھی کلینک میں پریزنٹیشن ہے وہ انسومنیا کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسومنیا کا مطلب یہ ہے کہ یا سو نہ سکنا، یا رات کو اگر سو جائیں ایک دفعہ تو اٹھ جانا، اس کو جو نیند چل رہی ہے اس کو اس طرح سے چلا نہ سکنا، اور دوسرا یہ کہ صبح کے ٹائم پہ جب اٹھیں تو آپ اس میں پھر بھی تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، لیکن اس میں بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ان جنرل اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک ہے انسومنیا، جس میں کہ شارٹر ڈیوریشن ہے، تھوڑا ٹائم کے اندر جو ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ ایک جس میں انگزائٹی ہے، کوئی فیملی میں ایک ایسا ایونٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے، اور وہ جس سے یہ سمٹمز ہوئے، آپ کو نیند نہ آئے اور آپ سو نہ سکیں یا جلدی صبح اٹھ جائیں کیونکہ آپ سلیپ کو مینٹین نہیں کر سک رہے، اس میں یہ کہ وہ یوزلی 1 مہینے کی ہوتی ہے، جنرلی 3 مہینے سے کم ہوگی، تو اس کو آپ ایک شارٹ آن سیٹ انسومنیا کہتے ہیں۔ اس میں پھر ایک کیٹیگری ہے لانگ آن سیٹ کی، یا کرونک انسومنیا، یعنی کہ جو بہت ڈیوریشن تک چلے گا۔ اس میں جنرلی ڈیفینیشن ہے کہ 3 دن ہفتے کے، اور یا پھر 3 مہینے کے بعد جو ایک چیز چلتی رہے گی اس کو پھر آپ وہ انسومنیا کہیں گے، جو کہ اس شارٹ کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا، جو کہ زندگی میں کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ آئے جو کہ آپ کے لیے ان یوزول ہے، تو اس سے وہ اس کو پھر آپ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک ہمیں وجہ نہیں پتہ ہوگی تو ہمارے لیے پھر اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، یا ہم نے کچھ بھی ایسا خاص مسئلہ جو ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن نیند ہمیں صحیح طرح نہیں آتی۔ اس کی دیکھیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جتنے باقی سلیپ کے مسئلے ہیں موسٹلی اس میں آبجیکٹیو ٹیسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو بلا کے کسی فارم کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، سلیپ لیب کے اندر ہے، یا اس کو کچھ ٹیسٹنگ بلڈ سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسومنیا کا پرابلم یہ ہے کہ کم سونے کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ان سے بات چیت ہے، ہسٹری ٹیکنگ ہے، جو کہ بڑا اس میں بڑا وقت درکار ہے، جس میں کہ آپ کو وقت دینا پڑتا ہے مریضوں کو۔ تو اس میں اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریضوں کی لائن لگی ہے اور اس میں ان کو ٹائم دینا ہے مریض کو، تو وہ اس لیے یا تو پوری طرح ڈائگنوز نہیں ہوتا، یا اس میں ٹریٹمنٹ جون سی ہے اس کی صحیح طرح چل نہیں سکتی۔ صحیح۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کاز جون سا ہے وہ ذہنی پریشانی، انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے انسیڈنس وغیرہ بڑھ رہا ہے اور بے تحاشا بڑھ رہا ہے، جس میں کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو جو رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنا، یا اپنے ٹیبلٹس کے اوپر کام کرنا، یا اپنے سیل فونز کے ساتھ انٹرنیٹ سرچ کرنا،
تو اس میں سے یہ ہے کہ جو لائٹ نکلتی ہے اس کی جو فریکوینسی ہے ویسی ہے کہ جو دماغ سے آپ کے سونے کے نکلتے ہیں ہارمونز، جس میں میلاٹونن سب سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ جب وہ اس کو لائٹ جاتی ہے تو ایک سرٹن ویو لینتھ ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب وہ بند ہوگا تو نیچرلی پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو اس سے ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ چیزیں یوز کریں، ٹی وی دیکھیں تو اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے روک دینا چاہیے، اسپیشلی بچوں کے اندر جو کہ اتنی دیر چیزوں کو یوز کرتے ہیں. کچھ سچویشن میں اس کو کرنا پاسبل نہیں کیونکہ کام چل رہا ہے، سارے پروجیکٹس اس پہ چل رہے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بیڈ کی کنڈیشن کتنا وہ کمفرٹیبل ہے، کمرے کا ٹیمپریچر ٹھنڈ ہے یا گرمی ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا جو اور بیماریاں انسان کو ہیں کہ آرتھرائٹس ہے، اس میں یہ کہ دل کے امراض ہیں جو کہ کافی کامن ہیں، جس میں کنجسٹیو ہارٹ فیلئر ہے. تو یہ جو انڈر لائن کنڈیشنز ہیں وہ اس میں بہت افیکٹ کرتی ہیں. اچھا، آپ نے اسکرین کی بات کی، میں اس پہ ذرا پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے اب ایسی بات کہتے سنا ہے کہ جی ہم سارا دن تو کام کرتے ہیں، بہت اسٹریسفل ہوتے ہیں، اس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب ہم بیڈ پہ لیٹتے ہیں تب ہمارا دل چاہتا ہے اپنے آپ کو انوائنڈ کریں. یہ ٹرم اب بہت یوز کی جاتی ہے. اور انوائنڈ کرنے کا جب طریقہ پوچھا جائے کیا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی اسکرین پہ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا کو اسکرول کرتے ہیں، اس سے ہم اتنا ریلیکس کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ وہ کرتے کرتے آپ کو وقت کا اندازہ نہیں رہتا. کئی دفعہ صبح کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں. پھر میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس کے بعد ہم پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اگر اس وقت سو گئے تو پھر فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. پھر فجر کی نماز پڑھ کے اب وہ اس وقت سونے کا وقت جو ہوتا ہے جو کہ نہیں رہتا، وہ اس وقت سونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ جو ہے انسومنیا کی طرف لے کر جا سکتا ہے لوگوں کو؟ بالکل جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ اسکرولنگ اور جس طرح میڈیا کے اوپر فالس انفارمیشن، غلط انفارمیشن ایک ہے، اور جتنا بھی میڈیا ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں انگزائٹی کو بڑھائے گا، ڈپریشن کو بڑھائے گا. کیونکہ بہت ساری ریسرچ ہارورڈ میں ہوئی ہے 2014 کے اندر. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو لوگ میڈیا پہ جاتے ہیں ان کے اندر انگزائٹی ڈپریشن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. آپ فار ایگزامپل فیس بک کو دیکھیں، اس کے اندر ایک آرٹیفیشل لائف کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ ایک فیملی اور کپل کتنی عیاشی کر رہا ہے، اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کا لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتے. تو نیچرلی انسان کی ایک عادت ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے زندگی کو چلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح چل رہی ہے. میرے خیال میں اس سے بہت بہتر جو چیزیں ہیں وہ ڈیپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں، بریدنگ ہے، مائنڈ فلنس ہے، جو کہ آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے، جس میں کہ بیٹھ کے انسان رادر دین کہ اپنی تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو سوچے. کیونکہ رات کے ٹائم پہ اکثر انسان اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہے اور دن کا جو فرسٹریشنز ہیں، جو دن کی چیزیں ہیں، ان کو کئی دفعہ بیٹھ کے ریویو کرتا ہے. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ لمبے لمبے سانس لیے جائیں اور بندے کو ریلیکسیشن کی طرف جائے. کچھ لوگ ایک بیک گراؤنڈ میوزک کو یوز کرتے ہیں، ناٹ نیسسریلی گانے کے لیے، لیکن بارش یا اس طرح کی چیزوں نے بھی شو نیچرل کیا، ساؤنڈس کو یوز نیچرل ساؤنڈس کو یوز کیا جائے، برڈس کی آوازیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایک انڈیویجول ایشو ہے جس کو لے کے کیا جائے. میرے خیال میں کہ جو انٹرنیٹ کو اسکرول کرنا ہے وہ ایک تو یہ کہ لائٹ کی جو میں نے بات کی تھی آپ سے، اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کی نیوز ہیں وہ انگزائٹی پرووکنگ ہیں، جس سے کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، کارٹیسول ہے، ایڈرینلین ہے، جو کہ دماغ کو الرٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر جو لوگ جاگتے ہیں، وہ انہوں نے شو کیا کہ اگر وہ 2-3 دن جاگتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، تو چوتھے دن وہ اتنے تھک جائیں گے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی، وہ آ کے سو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، خاص طور پہ انسومنیا کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا ڈیزیزز یا اثرات ہوتے ہیں باڈی پہ جو کہ نقصان دہ ہیں؟ کیونکہ عام لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نیند کو پوری کریں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مثلاً میں تو کسی کے پاس ڈائبٹیز کے لیے آیا ہوں یا بلڈ پریشر کے لیے آیا ہوں یا اور اس طرح کی کسی بیماری کے لیے، کئی دفعہ آٹو امیون کوئی ڈیزیز ہے، اسکن ڈس آرڈر ہے، تو مجھے کیوں یہ بار بار سلیپ کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی دوائی دے دیں؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ کم سوئیں یا زیادہ سوئیں، ایک مطلب جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کم سونا، زیادہ سونا، اور پھر باقی کیٹیگریز جس میں کہ سلیپ واکنگ اور جس میں موومنٹ ڈس آرڈرز ہیں، جس میں کہ انسان چلتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، سرکیڈین ردم وغیرہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ اگر انسان بہت کام کرتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں رہتا کہ تھکن جون سی ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جن لوگوں کو
سلیپ ایپنی ہے، جس کا مطلب کہ رات کو وہ سانس لینا بند کر دیتے ہیں، موسٹلی ویٹ گین کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے، جس میں کہ ان کا جو منہ کے پیچھے اوپر کا حصہ ہے سانس کی نالی میں جانے سے پہلے وہ بند ہوتا ہے سونے کی سرٹن سٹیجز میں، جس کی وجہ سے وہ ان کی نیند جو سی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض، شوگر اور بلڈ پریشر جو سے ہیں، یہ خاص طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 50% لوگ جو سے ہیں جن کو یہ پرابلمس ہیں، ان کی اسکریننگ جو سی ہے سلیپ کی پرابلمس کے لیے ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. چاہے وہ انسومنیا ہے، چاہے سلیپ ایپنیا ہے، یا جو بھی کنڈیشنز ہیں، جہاں بھی سلیپ آپ کی ڈسٹرب ہوگی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا. اس میں انفیکٹ جو زندگی کے سال ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں انسان کے. اور اسی طرح ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ایک تو سب یہ بیماریاں کہ بڑھتی ہیں، دوسرا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسا بلڈ پریشر جو ہے اگر آپ کا کسی کا ان کنٹرول ہے کہ 2 یا 3 دوائیوں پہ ہے، تو اس میں ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کو، یا ینگ ایج میں شروع ہو رہا ہے جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، تو سلیپ کی اسکریننگ کرنا یا کوئی بھی باقی ڈس آرڈرس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیند نہیں آتی، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، یا ہماری کوالٹی آف سلیپ اچھی نہیں ہے، اور ڈاکٹرز ان کو فوراً ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسنس لے لیں، یہ ادویات کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ سال ہا سال ان ادویات پہ رہتے ہیں، بلکہ ان کی ڈپینڈنسی ان سلیپنگ پلس کے اوپر ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ساتھ والے کو بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی لیتی ہوں، تم بھی لینا شروع کر دو. یعنی ہم لوگوں کو بھی اس طرح گائیڈ کرتے جاتے ہیں، اور سلیپ ان کی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، نیند ان کی ڈسٹرب ہی رہتی ہے، اور وہ ادویات پہ ادویات کھا رہے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، جب تک دوائی کا اثر ہوتا ہے پھر وہ سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو اس طرح ان کی وہ سوشل لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہے، بیماریاں الگ ان کو ہو رہی ہیں. تو اس سائیکل کو کیسے بریک کیا جائے گا، یا اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دوائی کو پرسکرائب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی سو نہیں رہا تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہے. صحیح. زیادہ ایک دوائی دینے کی، کیونکہ دوائیاں جو سی ہیں اس میں جو اس نیند نہ آنے کا یا زیادہ نیند آنے کا ایک ریزن ہے یا ایک وجہ ہے، اس وجہ کی آپ نے جانا ہے پکڑنے کے، رادر کے سمٹم کو ٹریٹ کرنا ہے. صحیح. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ کیا ہے. سمٹم کو آپ جب بھی ٹریٹ کریں گے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر شروع میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 7 سے 10 دن سے زیادہ نیند کی گولیاں نہیں دینی چاہیے. اچھا. اگر دیں بھی آپ تو اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، یا تو فزیکلی بندہ ڈپینڈنٹ ہے یا مینٹلی ڈپینڈنٹ ہے کہ گولی کھاؤں گا کیونکہ دماغ نے ایکسیپٹ کر لیا گولی کھانے سے نیند آتی ہے. تو مینٹل جو ایکسیپٹنس ہے اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ ایک ڈپینڈنس کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو لیکن انڈر لائن جو اس کا جو بنیادی ہے ریزن بیماری کا، وہ ڈسکور نہیں ہوتا. تو اس سے یہ پرابلم ہے کہ آپ دوائی کھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دوائی ڈپینڈنٹ کی ہے یا سلیپ کی ڈپینڈنس کی ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد اپنا اثر ختم کر دے گی. تو صرف یہ ہے کہ آپ نے دوائی کھانا، جو ایک آپ فزیکلی ایک چیز لے رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر دوائی کا جو ہے، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ تب اثر کریں گی جب آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ میں نے سونا ہے. جب آپ سونے کے لیے وہ ایفرٹ کریں گے کہ آپ انتظار نہیں کر رہے، آپ ریلیکسیشن کر رہے ہیں، آپ کا کمفرٹیبل بیڈ ہے، آپ کو دیر رات کو ایکسرسائز نہیں کرتے، یا اور اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو اور انڈر لائن کنڈیشنز ہیں، جب تک ان کا علاج نہیں کیا جائے گا وہ اثر بھی نہیں کرے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی ڈپینڈنس بڑھتی جائے گی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 گولیاں. تو یہ ہے کہ اس لیے اور خطرناک ہیں، کیونکہ وہ پھر ان کی جو دوائی سے دوائی کی آپس میں ایک انٹریکشنز ہیں، وہ چیزیں ہیں، اس کو قابو کرنا مشکل ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ جب ایک عرصے کے لیے دوائی لیں گے تو اس کے بعد وہ ایک تو مقدار بڑھانی پڑے گی، اور کئی دفعہ آپ کو فرق دوائیاں کمبائن کرنی پڑیں گی. تو وہ جو پرسکرائب کرنے والا ڈاکٹر بھی ہے، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور اس پہ کئی دفعہ ایڈکشن بھی ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایڈکشن ہو جاتی شروع. اس میں یہ ہے کہ اگر باڈی کی ڈپینڈنس نہیں ہے یا ایڈکشن نہیں ہے، تو اس میں سائیکلوجیکل ایڈکشن ہے، جس میں کہ آدمی اگر ڈرگ دوائی کے اندر نہیں بھی ڈپینڈنس کا ایک فیکٹر، لیکن چونکہ انسان یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ اس کے کھانے سے مجھے نیند آئے گی، تو جب تک وہ کھاتا نہیں ہے اس کی نیند اس کو نہیں آتی یا پوری نہیں ہوتی. سلیپ اسٹڈیز آج کل کی جاتی ہیں، جیسے ہم اور بہت سی دل کی بیماریوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں، لنگس کے لیے کرتے ہیں، باقی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سلیپ اسٹڈیز جو ہوتی ہیں یہ کیسے کی جاتی ہیں، اور کن کو سلیپ اسٹڈیز کروانی چاہیے، اور ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟
سلیپ اسٹڈی جو سی ہیں وہ جب سلیپ کی یہ شروع ہوئی تھی سارا کام، اور جتنا کافی آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے، اس میں یہ ہے کہ ایز یوزول سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی بات سننی ہے، ہسٹری ٹیکنگ، اس میں ان سے پوچھنا ہے کہ ان کے کیا سمٹمز ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، اس میں یہ کہ وہ خراٹے مارتے ہیں یا کسی نے دیکھا ہو کہ سانس لینا روک دیتے ہیں. تو اس میں 2 طرح کی بیسک اسٹڈیز ہیں. جب بہت پہلے سلیپ شروع ہوئی تھی وہ اس میں ان کو بلایا جاتا تھا سلیپ لیب کے اندر، اور اس میں کافی سارے چینلز ہوتے تھے جو کہ لگائے جاتے تھے کہ اس میں برین کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کرنا، اس میں آکسیجن لیول کو دیکھنا، اس میں ٹانگوں پہ لگانے الیکٹروڈس کے، کہیں ٹانگوں کی حرکتوں سے آنکھ نہیں کھل رہی رات کو، اس طرح کے ان کے چینلز لگتے تھے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ اس سے کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن آتی تھی. لیکن اب ٹائم کے ساتھ چونکہ ایک تو سلیپ لیبس تھوڑی ہیں، سلیپ اسپیشلسٹ تھوڑے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مہنگی اسٹڈیز ہیں، تو اب انہوں نے گھر میں بھی اسٹڈیز کرنا شروع کر دی ہیں، جو کہ چھوٹا سا ایک مانیٹر مل جاتا ہے جس میں کہ 4 ٹائپس کی اسٹڈی ہیں. اگر آپ کے پاس میکسیمم آپ چیزیں یوز کرتے ہیں 4 یا 5 یا 6 پیرامیٹر، وہ ٹائپ 1 ہے. اسی طرح جتنی کم ان کے کرتے جائیں گے اس میں وہ ٹائپ 4 تک جاتی ہیں. ان کی لمیٹیشنز ہیں، وہ کنوینئنٹ ہے، گھر میں ہو سکتی ہیں. اگر آدمی کو یا کسی پیشنٹ کو ہسپتال کے سلیپ لیب کے بیڈ پہ نیند نہیں آ رہی کیونکہ اپنے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے، ایک ماحول ہے، اندھیرا ہے، جو بھی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اس کے یہ فائدے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، اپنی جو اس کی ٹائمنگ ہے اس لحاظ سے اسٹڈی کر رہا ہے. لیکن اس میں ڈیٹیل اورینٹیشن کم ہے. اگر کسی کو ریسٹلیس لیگز جو کہ اس میں ٹانگیں انسان مارتا ہے، جاگ جاتا ہے، وہ چیک نہیں کی جا سکتی. اگر اس کو لیکن اس سے ہمیں پتہ کیا چلے گا ساری سلیپ اسٹڈی سے؟ ان سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی کو، اگر وہ سلیپ اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں کہ سلیپ لیب میں ہوتی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں پتہ چلیں گی. اس میں پتہ چلے گا کہ انسان جو ان سے اگر خراٹے مارتا ہے تو کیا وہ سانس لینا روک رہا ہے تو کتنی دفعہ روک رہا ہے 1 گھنٹے کے اندر، روکنے سے کیا اس کا آکسیجن لیول گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا. کیونکہ یہ کافی اور اگر یہ ہوگا کسی ایک انسان کے ساتھ، اس کو کیا بیماری کا خدشہ ہو جس سکتا کو ہے ایسی طرح چیزیں. اس میں پھر یہ کہ سلیپ ایپنیا ہے، کنڈیشنل سلیپ کا مطلب کہ نیند، ایپنیا کا مطلب ہے کہ سانس روکنا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کافی اس کی کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک یہ کہ جن کو ہارٹ فیلئر ہے ان کو کہتے ہیں کہ سینٹرل سلیپ ایپنیا، کہ ان کا دماغ جون سا ہے اس کے اندر ایک ویک ہارٹ ہے، اس کی پمپنگ ایکشن سے بلڈ فلو کم ہوتی ہے. تو دماغ یہ اس کو سمجھتا ہے یا پرسیو کرتا ہے کہ مجھے آکسیجن ٹھیک نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے وہ انسان کے پھیپھڑوں کو یا ریسپریٹری سسٹم کو ایک دیتا ہے امپلس کے سانس تیز لو تاکہ آکسیجن پہنچے. تو اس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کو چین سٹوکس کہتے ہیں، کہ وہ سانس جون سا ہے اس کو کبھی تیز دیتا ہے، جب آکسیجن پہنچتی ہے پھر سلو کرتا ہے. تو یہ سینٹرل سلیپ ایپنیا ہے. اسی طرح پھر obstructive سلیپ ایپنیا ہے، جس میں کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو مریض ہے اس کا گلے کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ بند ہوتا ہے سونے سے، جس کی وجہ سے جب وہ گہری سلیپ میں نیند میں جاتا ہے تو اس سے پھر اس کی وہ اب جو اوپر کا ایریا ہے وہ بند ہوتا ہے سانس لینے کا، اور وہ اسٹرگل کرتا ہے سانس لینے کے لیے. جیسے خراٹے ہیں، خراٹے رک جاتے ہیں، آکسیجن لیول نیچے گرتا ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کی آکسیجن لیول اتنی گرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے، تو جو دماغ ہے ان کو اٹھنے کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں پھر وہ بار بار رات کو اٹھتے ہیں. لیکن جب اٹھتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے ڈیوریشن کے لیے اٹھتے ہیں، کہ 3 سے لے کر 10 یا 15 سیکنڈ کے لیے. تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ 100-200 دفعہ اٹھ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے ہر پیشنٹ میں. یعنی کہ پیشنٹ کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن وہ کر رہا ہے. اس کی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ صحت کا یہ ہے کہ اب نیچرلی ایک تو یہ کہ وہ صبح تھکا ہوا ہے، تو اگر گاڑی چلاتے سو گیا تو گاڑی کے ایکسیڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کام پہ اس کا افیکٹ پڑے، کیونکہ دماغ کے اوپر ایک خاص پروٹین جو سی ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے سلیپ ایپنیا کی وجہ سے، جو ریورس ہو جاتی ہے اگر ٹریٹمنٹ کی جائے. اور یہی پروٹین جو سی ہے، جس طرح کہ یہ بھولنے کی بیماریاں ڈیمینشیا وغیرہ میں اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو یہ بیماریاں، اس کے بعد پھر یہ جو سانس لینے کا زور لگ رہا ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر، شوگر کا کنٹرول نہ ہونا، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریاں، اور اس کے علاوہ جو جن کو آرتھرائٹس ہے یا ان کو کرونک پین ہے اس کی فیلنگ بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ اس میں جو ازواجی تعلقات ہیں اس کا رشتہ، اور آپس میں جو آپ کیونکہ چڑچڑے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لڑائیاں کرنا، جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ مشکل کرنا، اس کے پھر یہ سارے امپیکٹ ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں. اچھا، مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا تعلق ہے. میں کئی لوگوں سے ایسی بات سنتی ہوں کہ جی میں نے سارا دن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور اپنے آپ کو بزی رکھا، کاموں میں رکھا، لیکن ونس آئی ہٹ دا بیڈ تو اب مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میری آنکھ کھل رہی ہے، مجھ سے سویا نہیں جا رہا، میں بہت ریسٹلیس ہوں،
مجھے بہت سوچیں آ رہی ہیں، ریومینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور ویسے بھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی سلیپ کا تعلق ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ریومینیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اب نیند نہیں آ رہی، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لوگ کہتے ہیں اتنی سوچوں کی یلغار ہوتی ہے کہ کچھ کیا نہیں جا رہا ہوتا. دوسرا یہ کہ اگر ہماری نیند ڈسٹربڈ ہے تو اس کے ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ کیسے افیکٹ ہوگی. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سب سے کامن چیز ہے انگزائٹی اور ڈپریشن، وہ کچھ تو حالات کے لحاظ سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان جنرل جو ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم کسی بھی ملک میں اور یا آپ کا سوسائٹی کے اندر رہنا، وہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے اندر اسٹریس اور انگزائٹی اور ڈپریشن کو ڈیل کرنا سکھاتا نہیں ہے. ہمیں ایک میکینزم نہیں پتہ کہ کس طرح ایک چیز ہوتی ہے. گھر کے حالات سے لے کر کام کے حالات میں، پیسے اور فائنینشیل حالات کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بچوں کی ایشوز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ چونکہ اب آپ کا دماغ ایک پروسیس سے ہٹ چکا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں رات کے ٹائم پہ لوگوں کو درد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ایسے لگتا ہے کہ ایک دم بڑھ گئی ہیں. تو یہی سلیپ نہ آنے کا یا پریشانیوں کے بڑھنے کا مقصد ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم سو نہیں سک رہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک تو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہے، جس میں کہ سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو ریلیکسیشن کی طریقے سکھاتا ہے. یوزلی 7 8 9 سیشنز کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، جس میں آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، کیا ریزنز ہیں. کیونکہ اگر آپ کو وجہ نہیں پتہ تو آپ کے لیے اس چیز کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو وجہ نہیں پتہ کہ کیا ہے، اور نہ آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو، نہ آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو تھراپسٹ ہے وہ ان کو یہ چیزیں سکھائے گا. پھر یہ کہ ایک دفعہ جو ہو، آپ نے پہلے بات کی جیسے دوائیاں انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہے، پھر دوائیاں جون سی ہیں ڈپریشن کی، اکثر دوائیاں وہ بھی اس نیند کا معنی یا انسومنیا کے اندر کر سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو تھراپسٹ کی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھراپی ہے، جو کہ دوائی کے بغیر چیزوں کو آگے لے کے جاتی ہے. پھر جو کچھ سائیکائٹرک ایلنسز ہیں، جس طرح بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں، اسکیزوفرینیا ہے، اس میں جو بیماری ہے یا بیماری کی ٹریٹمنٹ ہے، وہ دونوں کی دونوں جون سی ہیں وہ کم سونے کے اندر جا سکتی ہیں. اور ان کی اکثر ٹریٹمنٹ جون سی ہے وہ ویٹ گین کرتی ہے. اینٹی سائیکوٹکس وغیرہ اکثر جون سی ہیں ویٹ گین کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سلیپ ایپنیا بھی ہو سکتا ہے. اور سلیپ ایپنیا جون سا ہے وہ بھی جون سا ہے وہ اسی طرح پریزنٹ کرے گا کہ نیند نہیں آ رہی. تو یہ ہے کہ دوائیاں، لیکن سب سے ضروری بات جون سی ہے ان کی انسائٹ ہے، تھراپی ہے. اچھا، نیند کا جیسے سلیپ ہے تو اس کا عمر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے نا، کہ کس ایج میں ایک اپروپریٹ سلیپ جو ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. اس میں یہ کہ جو ایک بچے ینگ لوگ ہیں، ان کا جو بچے ہیں ان کا جو سونے کا پیٹرن ہے، وہ آپ دیکھیں گے بچے موسٹ آف دن سوتے ہیں، صرف فیڈ کے لیے اٹھتے ہیں، تو وہ تقریباً 12 15 گھنٹے تک سو سکتے ہیں. لیکن جو ایج بڑھتی ہے تو وہ ایک ٹین ایجر جون سا تقریباً اس کو 10 یا 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ایک ایڈلٹ ہے یا ایک گرون اپ ہے، اس کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے. ویسے کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے سے کم نہیں سونا چاہیے اور 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ایک انڈیویجول ہے، کچھ جینیٹک ایسی ہیں میوٹیشنز جس کے اندر لوگ 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو صبح اٹھتے ہیں ان کو تھکن نہیں ہوتی. صحیح. لیکن بہت تھوڑی کیٹیگریز ہیں. اور اس میں یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 35 سال کی عمر کے بعد سے سلیپ کے پیٹرن چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہ جو ڈیپ سلیپ ہے، اس کو ریم سلیپ کہتے ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اسٹیبلائز ہو جاتی ہے، کم رہتی ہے، اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. تو انسان کی ڈیپ سلیپ جو سی ایج کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، نیچرل جائے اور کوئی بیماری نہ ہو. اچھا، آج کل کبھی کبھی میں ایسے دیکھتی ہوں کہ مدرز آتی ہیں میرے پاس اور پریشان ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ چھوٹا بچہ جیسے ٹاڈلر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ سوتا نہیں ہے، یعنی نہ دن میں سوتا ہے نہ رات میں سوتا ہے، تھوڑا سا سوتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، وہ بالکل فریش ہوتا ہے، اور ہم پھر نہ دن میں سو رہا ہے نہ رات میں اس طرح زیادہ سو رہا ہے، ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اب اس بچے کو آپ کیسے ایز آؤٹ کریں گے کہ بھی، کیونکہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کر بھی لوگ بتاتے بھی ہیں نا اپنے بارے میں کہ بچپن سے میری نیند اچھی نہیں تھی، میری کچی نیند تھی، اور اب آگے جا کر کوئی کہتا ہے میری تو بہت ڈیپ سلیپ تھی. تو یہ جو کچی نیند والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر یہ انسومنیا کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں. تو ان کو شروع سے کیسے ہیلپ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے نیند کا پیٹرن درست ہو جائے؟ پہلے کہ بچوں کا دیکھیں سلیپ جو انسومنیا ہے اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ سلیپ پیٹرن کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اس کا کیلری کاؤنٹنگ ہے، اس کے اندر ہم ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا ویٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہم یا تو ایک
ڈینائل کے اندر ہیں کہ ہمارا ویٹ نہیں ہے، یا اکثر لوگ ویئنگ مشینز پہ چڑھتے نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سلیپ کا ہے کہ آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنا سو رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سلیپ ڈائری ہے، جب سوئیں بیڈ پہ جائیں تو مارک کر دیں کتنے بجے شروع ہوا. لیکن یہ پریشانی رکھ کے کیا کریں کہ آپ نے سلیپ ڈائری کو پورا کرنا ہے، نہ کمرے میں گھڑی رکھیں کہ آپ کتنا رہ گیا ٹائم، صبح اٹھنا ہے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پھر اس سے انگزائٹی ہوگی. اور ایک پیٹرن کو دیکھیں کہ کیسے پیٹرن چینج ہو رہا ہے. صحیح. کہ ویکینڈس پہ جا کے سوتے ہیں کیونکہ اس میں پریشانی کم ہے، صبح نہیں اٹھنا، اور ویک ڈیز پہ جا کے آپ کو یہ ہے کہ کام پہ جانا ہے تو اس کی ایک پریشانی ہے ایک چیز. اسی طرح بچوں کا ہے کہ جو ٹاڈلرز وغیرہ ہیں اس کے اندر ایک پیٹرن کو دیکھیں کہ کیا ان کو کوئی اور بیماری تو نہیں، گیس ہے، پیٹ میں بھوک لگی ہے، یا اور جو بچوں کی بیماریاں ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ کیسے ہیں. بچے کے اندر اگر سلیپ ایپنیا ہوتا ہے تو وہ ان کی ایکٹیویٹی زیادہ بڑھتی ہے، اس کو ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ بچہ ایڈلٹ کے مقابلے میں رسپونڈ فرق کرتا ہے. تو وہ ایک چیز کو دیکھنا، کیونکہ ان کے ٹونسلز بڑے ہوتے ہیں بچوں کے جو ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہوتے. بڑے بچے جو سے ہوں گے اس میں پھر اسکول کی پرفارمنس آ جائے گی کہ وہ کتنے ہائپر ایکٹیو ہیں. ایک زمانے میں انہیں بچوں کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو اب وہ کافی سارے لوگ انہیں کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اب دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو سلیپ ایپنیا ہے. اکثر بچوں کے اندر سرجری ٹریٹمنٹ ہے، ماسک پہننا یا مشین کے ساتھ پریفر نہیں، کیونکہ بچہ نہیں پہنے گا. تو اس لیے یہ ایک پیٹرن ہے جس کو کہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ کسی بھی اپنے مریض کو اس کے بارے میں سمجھا سکے یا بات کرا سکے. ایک ٹرم آج کل اور یوز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سلیپ ہائیجین. اس کو کیسے ہم دیکھیں گے اور اپنی سلیپ ہائیجین ہم پھر کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ سلیپ ہائیجین کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے سمپل جو سلیپ کے پرنسپلز ہیں، جس میں پہلے بات کی تھی کہ رات کے ٹائم پہ اپنے کمپیوٹرز اور جو ٹیبلٹس ہیں یا فونز ہیں ان کو نہ استعمال کرنا. اسی طرح دیر سے ایکسرسائز نہ کرنا کیونکہ وہ آپ کے پھر ہارمونس کو بڑھائے گی. بیسٹ ٹائم جو ہے صبح کے ٹائم کریں، یا لیٹسٹ جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم پہ کریں. پھر یہ ہے کہ آپ اگر لمبا نیپ لیں گے یا سوئیں گے، قیلولہ کریں گے، حالانکہ یعنی قیلولہ جو ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی شارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم پاور نیپ بھی 20 کہتے ہیں. منٹ سے زیادہ جب بھی آپ جائیں گے آپ کا سلیپ سائیکل شروع ہوگا. حالانکہ قیلولہ سے شو کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی بڑھتی ہے، اور کچھ ملکوں کے علاوہ باقی پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے قیلولہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کی آفس پرفارمنس ہے چھوٹا 20 منٹ کا وہ بڑھتی ہے، کیونکہ اس سے آفس پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. لیکن نیند اگر آپ لمبا سوئیں گے کہ 1.5-2 گھنٹے سوئیں گے تو نیند جو سی ہے وہ سلیپ ہائیجین کے اگینسٹ چلے گی. صحیح. اس کے علاوہ یہی ہے کہ جو سمپل چیزیں میں نے جیسے کہا کہ ایکسرسائز ہے، دیر سے کھانا کھانا ہے. آپ کو تک اگر یہ پرابلم ہے سونے کی، ویسے بھی ایک جنرل اچھی ہیلتھ کے لیے 6 یا 7 بجے سے لیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے، جو کہ ہمارے ملک میں ایک ان یوزول چیز ہے. کیونکہ اکثر لوگ 10-11-12 بجے کھانا کھا کے پھر فوراً پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں. صحیح. وہ بھی ایک سلیپ ہائیجین کے پرنسپل. ناشتہ بھی نہیں کرتے. نیچرلی صبح اٹھنا، پھر یہ کہ ان کو گیس کی بیماری اور پھر ہارٹ برن ہونا، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. صحیح. تو یہ بیسک پرنسپل ہے. اچھا، یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور وہ رات کو جاگنے کے لیے چاہے پڑھائی کرنی ہے، یعنی کہ سارا دن کچھ کیا یا نہیں کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو یہ کیفین کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں یا یہ انرجی ڈرنکس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی الٹیمیٹلی انسومنیا کی طرف انسان کو لے جاتا ہے؟ تو یہ جو ہیں دونوں ڈرنکس، کیفین ہے یا انرجی ڈرنکس ہیں، ان کے اندر بیسکلی کیفین یا کوئی ریلیٹڈ سبسٹنسز ہیں. تو وہ نیچرلی ایک لیول پہ پینے والے کو پش دیں گے، لیکن جب ان کا لیول گرے گا تو وہ پھر اس کریش کا ٹائم آئے گا جس میں کہ وہ آنکھ نہیں کھول سکیں گے. اور اگر وہ جاگ بھی لیں گے تو اگلی صبح ان کے اندر وہ مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوگی. ناٹ اونلی کہ ان کو ڈپینڈنس ہوگی کیفین کے اوپر جاگنے کے لیے، کیونکہ وہی کچھ فزیکل ڈپینڈنس ہے، کچھ سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ہے، لیکن وہ صبح ان کی پرفارمنس جو سی ہے وہ اس لیول سے کم ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر اسٹیمولنٹ کو یوز کرنے سے وزن، بھوک کا فرق پڑتا ہے، موڈ کا فرق پڑتا ہے، اور کئی دفعہ اریٹیبلٹی ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے. تو نیچرلی ان چیزوں سے کوئی بھی آرٹیفیشل جو طریقے ہیں ایک نیچرل میکینزم کو چلانے کے لیے، وہ ان کا ایک ٹائم فیکٹر ہے، ڈیوریشن ہے، تو وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکیں. صحیح. میں نے ینگسٹرز سے نا بہت بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا ہے،
اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھائیں، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو ینگسٹرز کے اندر جس طرح نیند میں چلنا اور سلیپ پیرالسس کا مطلب ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہل نہیں سکتے، کئی وجہ آنکھ کھلتی ہے ہل نہیں سکتے. تو ینگسٹرز کے اندر تو ایک یہ نارمل فنومن ہے، اور جو کہ جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے. صحیح. لیکن جو ایک نارمل انسان کے اندر جب وہ ریم سلیپ میں یا ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے تو جو ان کی یہ اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر ایک اسپیشل گلائسین کے نام سے امینو ایسڈ آتا ہے، جو کہ اس لیے آتا ہے کہ جب ہم خواب دیکھیں گے، کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھڑکی سے چھلانگ لگا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو دیکھتے ہیں ہم، تو وہ اگر نہیں ہوگا سلیپ پیرالسس تو ہم اس خواب کو ایکٹ آؤٹ کریں گے، اچھا. جس کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے. اچھا. تو یہ ایک اللہ نے ایک میکینزم بنایا یا ہماری باڈی نے میکینزم بنایا جس کی وجہ سے ہم وہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے. تو ینگسٹرز کے اندر تو ایک نارمل فنومنا ہے، لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کو ریم سلیپ میں زیادہ لے کے جاتی ہیں. جب وہ ریم سلیپ بڑھے گی تو اس میں سلیپ پیرالسس بھی بڑھے گا. صحیح. دوسرا یہ کہ ڈپریشن کے مریضوں کے اندر بھی ریم سلیپ جلدی آتی ہے اور زیادہ دیر تک رہتی ہے، اسی وجہ سے بھی یہ ان میں ایک فنومنا آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا ریلیشن شپ جتنا بھی ہے وہ ڈیپ سلیپ کے ساتھ ہے. پھر ایک اور بڑی بیماری اس کو نارکولیپسی کہتے ہیں. جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، نیند کا پیٹرن خراب ہے، لیکن ہمیں تو بہت زیادہ نیند آتی ہے، ہم سوتے بھی ہیں اپنی وہ ٹائم پہ سرکیڈین ردم کے مطابق، لیکن جہاں بیٹھتے ہیں سونے کو دل چاہتا ہے. تو اگر سلیپ ایپنیا بھی ہے فار ایگزامپل یا نارکولیپسی ہے جس میں کہ انسان بہت سوتا ہے، جو کہ وہ جینیٹک ہے، کچھ ٹائم کے ساتھ آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹائم سوئیں نیند تو آپ کو آ رہی ہے، لیکن نارکولیپسی میں بھی اور سلیپ ایپنیا میں کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ بہت بری ہے. صحیح. تو آپ کو سلیپ تو بہت زیادہ آ رہی ہے اور ریم سلیپ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ جو سونا ہے وہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ جو مریض ہے یا جو انسان کو وہ پرابلم ہے وہ بار بار ساری رات اٹھے گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا، اور صبح کے ٹائم پہ جو نیند ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی، چاہے وہ 12 گھنٹے لیٹے، 15 گھنٹے لیٹے، سارا دن لیٹے، اس کو لگے گا کہ میری نیند میں کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے، دیٹ از دا نائٹ شفٹ جابس. پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ہمیں اچھی جاب نہیں ملتی اور وہ راتوں کو کام کرتے ہیں، وہ باہر کی کمپنیز کے لیے کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ ٹائم زون ڈفرینٹ ہوتا ہے تو ان کو کیچ اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ساری رات کام کریں اور سارا دن سو رہے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ پیٹرن جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے جاب ایسی ہے، تو ان کو ہم کیسے ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سلیپ ہائیجین کو امپروو کریں؟ اس میں دیکھیں گے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ جو تھرڈ شفٹ یا نائٹ شفٹ ورکرز ہیں ان کی ایک سرٹن پرسنالٹیز ہیں. صحیح. سرٹن طرح کے لوگ اس جاب کو ایکسیپٹ کریں گے جن میں انسیڈنس ڈپریشن کا، ڈیورس کا، سوسائڈ کا اور ڈرگ یوز کا زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی رات کی شفٹ کو کام ختم کر کے جائے گا صبح، اس میں یہ ہے کہ جو ہی وہ کام ختم کریں گی اور سورج کی پہلی کرن ان کی آنکھ میں پڑے گی، اس سے وہ میلاٹونن کی ریلیز ختم ہو جائے گی ایک لائٹ پڑنے سے تھوڑی سی. اور وہ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اسپیشلی گرمیوں کے اندر. وہ گھر جائیں گے، بچے اسکول جا رہے ہیں، ناشتہ کیا، 9 بجے سوئیں گے، وہ 12 بجے اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ جہاز اڑ رہا ہے، ٹرین جا رہی ہے، کتے بلیاں بول رہے ہیں یا پرندے بول رہے ہیں، گھنٹی بج رہی ہے فون کی، دروازے کی، بالکل ڈسٹربنس ہے، ڈسٹرب ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو روکیں گے. وہ پھر یوزلی پیٹرن کیا ہے، 9 بجے سوئیں گے، 12 بجے اٹھیں گے، کچھ کھائیں گے، کام جو ان سے 6-7 بجے سے پہلے شروع نہیں ہو رہا یا 10 بجے سے پہلے پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، تو وہ ایک جو سونے کا پیٹرن ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اب چونکہ اب ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے کہ نائٹ شفٹ یا تھرڈ شفٹ ورکر کی ضرورت پڑ رہی ہے ہر پوری دنیا کے اندر، اس میں اب یہ ہے کہ وہ ان کو پیٹرن سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سلیپ ہائیجین میں یہ ہے کہ وہ پوری پرنسپل کہ آپ نے اچھا کمفرٹیبل بیڈ ہو، موسم جو کمرے کا ہے ٹیمپریچر ٹھیک ہو، پھر یہ کہ شور نہ ہو، کمرے کی پردے نیچے گرے ہوئے ہوں، اور یہ کہ اندھیرا کمرے کے اندر ہو. وہ چیزیں جو سی ہیں وہ کافی مشکل ہیں کیونکہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہے. دوسرا یہ کہ ان کو سرٹن چیزیں مطلب میلاٹونن وغیرہ کا استعمال اور رات کو دیر تک کیفین نہ پینے کا. دوسرا یہ کہ اگر ویکینڈ آف ہے تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 5 دن تو انہوں نے شفٹ ورک کیا، اس کے بعد ویکینڈ پہ آ کے ساری فیملی کے ساتھ چینج کیا، پھر سوموار یا منڈے کو آ کے واپس چلے گئے. تو ایک ڈسٹربنس ہے سرکیڈین ردم کی
جس کی وجہ سے یہ سب پرابلم شروع ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. صحیح. اچھا آپ نے میلاٹونن کا بھی ذکر کیا. اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ اس کو سلیپ پیٹرن کو درست کرنا ہے تو کیا وہ میلاٹونن جو ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے؟ اور کیا اس کے لیے ڈاکٹر کی پرسکرپشن ضروری ہے یا یہ کہ اپنے اون پہ بھی جیسے اوور دا کاؤنٹر کوئی میڈیسنس ہوتی ہیں اس کی طرح سے کچھ عرصے کے لیے یوز کر سکتا ہے؟ میلاٹونن جو تھی شروع میں آئی اس میں یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ کی طرح سے آئی تھی، اور جو آبویسلی جو باہر سے یا دوائی کی فارم میں میلاٹونن کھائیں گے وہ جو نیچرلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحیح. لیکن پھر بھی وہ شروع ہوئی تھی، اور میلاٹونن جنرلی سلیپ کے پیٹرن کو پیچھے کی طرف موو کرتی ہے. صحیح. تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میلاٹونن ایم سے شروع ہوتا ہے میگنیٹ کی طرح، تو سلیپ کو پیچھے کی طرف موو کرے گی. تو اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 بجے سونا تو 4, 2:30, 3 بجے لیں تاکہ وہ ایسے اس کو پیچھے لے کے جائے. تو اب پرسکرپشن اسٹرینتھ میں بھی میلاٹونن آ گئی. میلاٹونن کے ان جنرل کوئی بڑے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اگر آپ نے ایک زیادہ کوانٹٹی لی تو آپ تھکے رہیں گے، زیادہ نیند آئے گی، اور ویسے بھی کسی دوائی کی طرح اس کا امپیکٹ شروع میں آپ لیں گے تو زیادہ ہوگا، ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی. ان جنرل اس کے کوئی زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے. صرف یہ کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ایک تو یہ کمبائن کرنا باقی دوائیوں سے جس میں نیند آتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے 2, 3 یا 5, 15, 10 یہ 3 ملی گرام ہے وہ یا تو بڑھتی جائے گی. تو اس کے ان جنرل جو میلاٹونن ہے وہ سیف ڈرگ ہے، اس میں کہ ایسے کوئی پرابلمس نہیں ہے کہ جو باقی دوائیوں میں دیکھے جائیں. صحیح. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، ہمیں بات یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو نعمت کے طور پہ لینا چاہیے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کا بھی ہمیں وقت متعین کر کے دیا ہے، یا کسی چیز کی کوانٹٹی بتائی گئی ہے، کسی کام کی کوالٹی کے لیے بتایا گیا ہے، تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کو ہمیں اس کے صحیح وقت پہ اور صحیح انداز میں جو ہمیں بتایا گیا وہ لینا ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی یا وہ پریشان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی نا، بہت ہی انزائٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کبھی کچھ بول رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کبھی سوچوں کو روک رہے ہیں، اور نیند ہے کہ آ نہیں رہی، اور ارد گرد کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں. ایسے موقع پہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں اور وہ مصنون طریقے اختیار کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت انسان جلدی سکون میں آ جاتا ہے. جیسے ہمیں ایک دعا پتہ چلتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ایک ریکمینڈ کی ہے کہ جب نیند کے دوران رات کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ یہ پڑھا کریں: سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پاک ہے اللہ اور اسی کی تمام تعریف ہے. تو اگر ہم یہ دعا اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو کہ رات کے وقت میں ہم پڑھیں، جیسے کوئی خواب آپ دیکھ رہے ہیں یا سونے کے ٹائم پہ بھی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی انسان کی باڈی جو ہوتی ہے بہت ریلیکس کرتی ہے اور سونا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.